جی بیٹا، تو پھر توحید صفاتی کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ توحید صفاتی کے اندر جو ہے وہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ و لا شریک ہے، یعنی اکیلی ہے، بالکل اسی طرح ان صفات میں اللہ تعالیٰ کا کوئی ثانی نہیں، جیسے ذلت، عزت، زندگی، موت، یہ سب اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے۔ یہ توحید صفاتی یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت جو ہے صفات سے تعلق رکھتے ہیں۔ پھر اس کے کچھ تقاضے بھی جو ہے وہ آپ کو سبق میں بیان کیے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ تمام تر جو ہے وہ صفات کے ساتھ اور اس بات کے یقین کے ساتھ کہ ان تمام صفات میں اللہ تعالیٰ بلا شرکت غیر جو ہے وہ اس کو تسلیم کیا جائے۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں اس حوالے سے ارشاد بھی فرمایا ہے، جس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، تو اسی کی عبادت کرو۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کو انہوں نے بتایا ہے کہ توحید کے ثمرات بھی بتائے گئے ہیں اس سبق کے اندر آپ لوگوں کو مختلف، کہ انسان کو جو ہے وہ اشرف المخلوقات کا درجہ، یعنی اشرف المخلوقات سب سے بہترین مخلوق ہونے کا درجہ صرف اسی وجہ سے دیا گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچانے، اور توحید کی وجہ سے ہی جو ہے وہ پتھر، آگ، ستارہ ان سب کے آگے نہیں جھکے، بلکہ جو ہے وہ توحید کے ذریعے آخرت کی کامیابی حاصل کرے، کیونکہ اس کے بغیر آپ کا جنت میں جانا بھی ناممکن ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرا سبق آپ لوگوں کو دیا گیا ہے وہ اذان ہے، اور اذان کا سبق جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ فہرست میں کس نمبر پر ہے، تو جی اذان اور اس کی فضیلت جو ہے وہ صفحہ نمبر 14 کے اوپر جو ہے موجود ہے، بلکہ صفحہ نمبر 13 کے اوپر یہ سبق موجود ہے اذان۔ اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اذان کے حوالے سے بھی جو تفصیلات آپ کو بتائی گئی ہیں وہ یہی بتائی گئی ہیں کہ دن رات میں جو 24 گھنٹے ہیں اس کے اندر دنیا میں کسی نہ کسی حصے میں جو ہے وہ اذان ہو رہی ہوتی ہے۔ اذان کے لغوی معنی ہیں منادی کرنا، اعلان کرنا یا بلانا، اور اذان سے مراد وہ مخصوص کلمات ہیں جن کے ذریعے انسانوں کو یعنی مسلمانوں کو ایک مخصوص عبادت نماز کے لیے باجماعت بلایا جاتا ہے۔ اور آپ کو ایک چیز اور بتائی جائے کہ نماز کی جو ہے وہ اس کا نماز کا جو ہے وہ اذان جسے کہنا چاہیے اذان کا جو ہے وہ جب حکم ہوا ہے تو اذان کے لیے یہ کہا گیا کہ جب ہجرت مدینہ جو ہے وہ کی گئی تھی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے، تو اس کے بعد جو ہے وہ اذان کا حکم جو ہے وہ دیا گیا تھا، یعنی خواب میں جو ہے وہ اذان کے الفاظ سکھائے گئے تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ اذان دی گئی تھی۔ اور کیونکہ مختلف جو ہے وہ مذاہب کے لوگ بھی اپنے اپنے مذہب کی جو ہے وہ تعلیمات کے لیے لوگوں کو بلانے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ منتخب کرتے تھے، تو مسلمانوں کی طرف سے اذان کا جو ہے وہ مشورہ دیا گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے بتایا کہ حضرت ابو محذورہ کو جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان کے الفاظ بتائے، اور جو ہے وہ یہ بھی بتایا گیا کہ فجر کی نماز میں اس میں کچھ اضافی الفاظ ہیں، جیسے الصلاۃ خیر من النوم، یعنی نماز نیند سے بہتر ہے۔ پھر اس سبق کے اندر آپ کو اذان اور مؤذن کی فضیلت بتائی گئی ہے کہ جو شخص اذان دیتا ہے اسے مؤذن کہتے ہیں، اور اسلام کے پہلے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور آپ کو ایک بات اور بتاؤں کہ مؤذن کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ مؤذنوں کی جو گردنیں ہیں وہ قیامت کے روز جو ہے وہ بلند ہوں گی، اور ایک چیز یہ کہ مؤذن جو ہے وہ مسلمانوں کا امین قرار دیا گیا ہے اسے، کہ مطلب مسلمانوں کا امین جو ہے وہ مؤذن ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کو انہوں نے یہ بتایا کہ اذان اور کن کن مواقع پہ دی جاتی ہے، جیسے قدرتی آفات یا بارشوں کے موقع پر، یا جو ہے وہ زلزلے کی صورت میں، یا آتش زدگی کے دوران بھی اذان دی جاتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ انہوں نے فرمایا نبی کریم نے کہ جس شخص نے ثواب کی نیت سے 7 سال اذان دی اس کے لیے آگ سے نجات لکھ دی جاتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ بتایا گیا ہے کہ اذان جو ہے وہ مسلمان بچوں کی پیدائش کے بعد ان کے کان میں یعنی دائیں کان میں بھی اذان دی جا سکتی ہے۔ اذان کے کچھ آداب بھی بتائے گئے ہیں سبق کے اندر، جیسے اذان کے وقت خاموش رہنا، توجہ سے سننا، اذان کے کلمات پر غور و فکر کرنا، اذان کے بعد جو ہے وہ یعنی آپ جو الفاظ سنیں، جو کلمات سنیں تو سننے والا بالکل اس کے مطابق جو ہے وہ ان الفاظ کو دہرائے، اور جب اذان میں لفظ آئے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح
یعنی فلاح پانے اور نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو اس وقت کہا جاتا ہے لا حول ولا قوت، کیونکہ تاکہ آپ جو ہے وہ شیطان مردود سے پناہ مانگتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے لیے اللہ سے دعا کرتے۔ پھر اس کے علاوہ اذان کی چند جو ہے وہ معصورہ دعائیں لکھی گئی ہیں، جس میں سے آپ نے اکثر جو ہے وہ سنی ہوئی ہیں، جو ٹی وی کے اوپر بھی آتی ہیں۔ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، یا آپ نے جو ہے وہ سن رکھی ہے اس طرح، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ بھی دعا پڑھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کلمہ شہادت پڑھا جاتا ہے، درود شریف پڑھا جاتا ہے، یعنی بہت سارے ایسے، اور اذان کے